بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ چیک نہیں لگ سکتا، رک نہیں سکتا۔ یہ جو شعور کا سفر ہے، انٹلیکٹ کا جرنی ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے۔ یہ میراث ان کی بن جاتی ہے جو کہ ذہنوں کو آزاد رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ میں یہی درس بند ہے۔ تعلیم آ رہی ہے جو یہ انٹرنیٹ یونیورسٹی ہے، یہ ان کو لے کے بیٹھی ہے اور سوچوں میں تبدیلی آ رہی، آزاد ہو رہے ہیں شیکلز اور کلچز سے، ایرسٹوکریٹک کلچز سے، کہ جنہوں نے حق سمجھا ہوا، حق اقتدار، اپنی طاقت اور اکنامک سٹرینتھ اور ورتھ کی وجہ سے حق اقتدار سمجھا ہوا۔ I don't believe that they are the most intelligent people and integrity wise. With reference of piety, they are the best rulers of the world. Otherwise, Pakistan would have changed by this time. یہ تو ایسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں سلوک کر سکے، اس کو اس سطح پر لے گئے کہ then they have to pocket the insult. کیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی بنگلہ کو ہماری لینگویج بنا لو، آفیشیل لینگویج بنا لو۔ امریکہ کے ماڈل کو دیکھ لو نا، وہ ٹیکسس اور کیلیفورنیا میں اسپینش کو سیکنڈ لینگویج بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیونکہ باتیں بلا، آگے چلو ٹھیک ہے۔ یہاں میکسیکو سے یا لیٹن امریکہ سے لوگ زیادہ آئے ہوئے ہیں، they were Spanish speaking, but they should work for the organization, for the country. جیسے میں نے فیس بک کی مثال دی، مختلف کلچر سے، مختلف ریلیجن سے آئے ہوئے لوگوں سے کیسے سلوک کریں۔ ہم تو 3-4 بولیاں بولنے والے نہیں سنبھالے جا رہے نا ہمارے ملک۔ فیس بک میں ساری دنیا سے کتنی ورائٹی آف کلچر ہوگی آپ دیکھیں، لیکن اتنے زیادہ کوآرڈینیٹڈ ہیں، ویل نیٹڈ ہیں، دے آر فار دا آرگنائزیشن اونلی۔ ان کی ویلیوز اندرونی طور پر وہی رہتے ہیں، ان کا ریلیجن بھی وہی رہتا ہے انٹیکٹ، ایٹنگ ہیبٹس بھی انٹیکٹ، لیکن اندر سے ان کا مقصد کیا ہے؟ دیٹ از آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ۔ یہ ایک ریلیجن سب پر حاوی ہے کہ پروفیشنلی دے آر لائل ٹو دا آرگنائزیشن۔ اسی طرح پاکستان میں ایک پوائنٹ رکھیں کہ پروفیشنلی یو شوڈ بی لائل ٹو دا کنٹری۔ آپ نے اپنے ہر ایکشن سے ایک چیز دیکھنی ہے، اس سے میرا وطن، میرا ملک اوپر جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ باقی ساری چیزیں irrelevant ہو جاتی ہیں۔ آپ کوئی ڈریس پہن لیں، کوئی بولی بول لیں، کوئی آپ کا رنگ ہو، کوئی بیک گراؤنڈ ہو، ان کو ریسپیکٹ کریں، ایکسپٹ کریں۔ نفرت نہیں کہ تم فلاں ضلع کے ہو، تمام صوبے کے ہو، پہاڑوں سے آئے ہو، میدانوں سے ہو، جنگلوں سے ہو، کچھ چیز نہیں ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر کسی آرگنائزیشن میں ہے to what extent you are loyal to the organization's objectives, and if you are living in a country, to what extent you are loyal to your country, and your all efforts are in line with making the country to grow and grow. یہ ہے ویسٹ کا ماڈل، nothing else۔ دنیا میں انٹلیکچوئل کی وجہ سے ہیومن رائٹس ہیں دنیا میں، اسی نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے، انٹلیکچوئل نے کی۔ اور یہ کیا ہے؟ آپ اس کو ڈسکریمنیٹ کیوں کرتے ہو؟ بتائیں اس کا قصور کیا ہے؟ whether she was born with her consent۔ کسی بندے کو آپ اس لیے نفرت کا یا ڈسکریمنیٹو کوئی ٹریٹمنٹ کا شکار کرتے ہیں کہ دوسرے سیکس سے تعلق ہے اس کا، یا اس کا کلر آپ کو پسند نہیں ہے، ہائٹ پسند نہیں ہے، بتائیں اس میں اس کا کوئی رول ہے؟ انسان کریڈٹ ڈسکریڈٹ دے جس میں کسی کا رول ہو۔ کرائم کا تصور کیا ہے؟ سوشیالوجی بھی، آپ کرiminology بھی پڑھتے ہیں۔ کرiminology کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس نے ایڈورٹنٹلی، انٹینشنلی یہ کام کیا ہے جس میں دوسروں کے رائٹس یوزرپ ہوئے ہیں، جان بوجھ کر اس نے کیا کام، جبکہ نہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا یا رکھتی تھی۔ لیکن جب آپ کا ایک جینڈر پیدا ہوتا ہے پیکولر، بتائیں اس میں آپ کا کوئی چوائس ہے؟ یا آپ اگر کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں آئی ایم اے میل چائلڈ، بتائیں آپ کا کوئی رول ہے اس میں، کوئی ایفرٹ ہے ٹو بیکم اے میل چائلڈ؟ اگر سوسائٹی اس پر ڈسکریمنیٹ کرنا شروع ہو جائے، کتنی ذہنی طور پر پست ہو چکی ہے یہ بتائیں۔
اس بات کو سمجھنے کے لیے صدیاں لگی ہیں. اور تبھی تو عورت یونان کے بازاروں میں سامان کی طرح فروخت ہوتی رہی ہے صدیوں کے حساب سے. یا اس کو کہہ دو کہ اس کا خاوند فوت ہو گیا تو دوسری شادی کا تصور تو دور کی بات ہے، اس کے ساتھ جل جائے. کہتے ہیں نا، ایک جگہ تو نہیں رکھا ہوا تھا. ایک مرد نکالیں جو بیوی کی ڈیتھ پر اس کی چتا میں جل گیا ہو. ابھی اور صدیاں لگیں گی اس بات کو سمجھنے کے لیے.